الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممکن ہے ہمارے بعض مشاہدین یہ سمجھتے ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے، اس لحاظ سے چھٹی کا دن ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، ہماری کوشش یہ ہے اور آئندہ یہ رہے گی انشاءاللہ کہ ہفتے کے 7 دن ہم آپ سے ملاقات کریں، ہمارا آپ کا یہ لائیو پروگرام ہو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ممکن ہے کہ کسی دن جمعہ کے دن یا سنیچر کے دن ان دنوں کو اوپن میٹنگ کر دیا جائے۔ اوپن میٹنگ یعنی موضوع کے بغیر، جیسے ہم نے اعلان کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے احباب نے اس پر اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ہر دن قرآن مجید کا اور احادیث مبارکہ کا درس سننے مل جاتا ہے۔ یہ سعادت اس کے ذریعے میسر آ جاتی ہے، اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اور اللہ کا کرنا دیکھیے، جس وقت میں نے یہ اعلان لکھا اور اسے نشر کیا اور وقت کو اختیار کیا، میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن بعد میں اچانک یاد آیا کہ جو انتخاب ہوا ہے وقت کا، یعنی عصر کے بعد درس حدیث اور رات میں درس قرآن، یہ بڑا مناسب انتخاب رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت زیادہ ہے۔ چنانچہ وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ صوم آئے گا اور قرآن آئے گا اور دونوں قیامت کے دن اپنے اپنے ساتھی کی شفاعت کریں گے۔ جس نے صوم رکھا ہوگا، صوم اس کے لیے سفارش کرے گا، اور جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، اسے پڑھا ہوگا، اسے سمجھا ہوگا، اس میں غور و فکر کیا ہوگا، اس کی تعلیم کو عام کیا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، اس کے لیے قرآن پاک سفارشی بن کے آئے گا۔ صوم کہے گا یا اللہ یہ دن بھر میری خاطر بھوکا پیاسا تھا، اور قرآن کہے گا یا اللہ یہ راتوں کو جاگ کر کے اپنی نیند قربان کر کے مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے سمجھا کرتا تھا، مجھ میں غور و فکر کیا کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا۔ تو رات کے بارے میں قرآن پاک کہے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سفارش قبول کر لے گا۔ اس پر خوشی ہوئی کہ ہم نے جو وقت اختیار کیا ہے رات کا درس قرآن کے لیے، وہ اس حدیث کی روشنی میں مبارک وقت ہے اور مناسب وقت ہے۔ اور درس حدیث کے لیے ظاہر بات ہے دن اور رات کبھی بھی درس ہو سکتا ہے، اور دوسرا وقت ہمارے پاس یہی تھا اور اس میں درس چل رہا تھا، تو اسی کو اختیار کیا گیا۔ آج اوپن میٹنگ رکھی جائے یا درس کا سلسلہ جاری رکھا جائے،
ابھی درس کا سلسلہ مختصر جاری رکھتے ہیں. اگر کسی بھائی کی طرف سے سوال آتا ہے تو پھر انشاءاللہ آگے سوال و جواب کا کر لیں گے. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اب ہم بلوغ المرام کی احادیث پڑھنے لگے ہیں، اور سب سے پہلی حدیث کتاب الطہارہ کی باب المیاہ کی وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کچھ اس طرح ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا کہ اس کا پانی حلال ہے، پاک کرنے والا ہے. هو الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے. والحل میتتہ، اور سمندر کا مردار حلال ہے. ماشاءاللہ خیر میں سبقت کرنے والے اس وقت ہمارے عبدالغفور قیصر بھائی وفقہ اللہ، اور ابو زین العابدین وفقہ اللہ، اور اسی طرح سے جو ہے بعض اور بھی ہیں. یہ چونکہ کمنٹ لکھ رہے ہیں اس لیے ان کا نام کمنٹ میں ظاہر ہو رہا ہے، تو کمنٹ لکھنے سے نام تیزی سے ظاہر ہوتا ہے. بعض کمنٹ نہیں لکھتے، سنتے ہیں، بغور سنتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں سننے سے فائدہ پہنچائے اور خیر میں ان کے بھی کچھ کمی نہ فرمائے. بہرحال یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام جانتے ہیں؟ نام تھا عبد الرحمن، اور یہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. سن 7 ہجری میں، جس سال غزوہ خیبر ہوا ہے، سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال رہے. سن 11 ہجری ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. لیکن ان 3 سالوں میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل طور پر لگے رہے، مسلسل لگے رہے، علم سیکھتے رہے. اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم کی نشر و اشاعت کا موقع دیا. ان کے بے شمار طلبہ ہوئے جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کا علم سیکھا اور اس کے بعد اسے آگے بڑھایا. یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ آدھا دین، یعنی احکام کے جو دلائل ہیں اس میں سے آدھے دلائل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. اسی لیے دشمنان اسلام جو حدیث میں تشکیک پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس گواہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان طعن دراز کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھیں، اللہ کی شان عجیب ہے. بھارت کی سرزمین سے ایک نو مسلم اٹھتا ہے، ایک شخص جو کافر گھر میں پیدا ہوا اور اسی پر اس کی تربیت ہوئی، پلا بڑھا، اسکول گیا. بانکے رام نام تھا. اور اس کے بعد جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسلام کی ہدایت دی. اور پھر وہ شخص بھارت میں پڑھنے کے بعد سعودی عرب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا. پھر سعودی عرب سے وہ مصر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، اور اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا. اس نے تحقیق کی
मरवियात अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की जो रिवायात हैं, जिनके बारे में मुस्तशरिकीन और दुश्मनान इस्लाम शकूक व शुबहात पैदा करते हैं, वो उन्होंने जिन्होंने मुसलमान होने के बाद अपना नाम ज़ियाउर रहमान रखा, उन्होंने तहकीक करके ये साबित किया कि कोई हदीस जिसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रिवायत करने में मुनफरिद नहीं है। कोई ना कोई सहाबी ज़रूर उनके साथ है और वो सहाबी भी वही रिवायत कर रहा है। ये और बात है कि इनका कोई सानी इस मामले में नहीं है कि इतनी सारी अहादीस जो ये अकेले रिवायत करते हैं कोई और भी इनकी बराबरी कर सके, लेकिन हर हदीस जो इन्होंने बयान की है किसी न किसी ने बयान किया है, वो बयान करने में तन्हा नहीं है, अकेले नहीं है, जिसकी वजह से उन पर किसी किस्म का इल्ज़ाम आ सके। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के दिफा के लिए एक बंदे को गैर मुस्लिम घराने में पैदा करके फिर उसे इस्लाम की तौफीक अता फरमाई, फिर उसे बहुत बड़ा मुहक्किक बनाया और फिर उसने ये काम किया जिसके घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। बहरहाल तो शेख ज़ियाउर रहमान आज़मी हफ़िज़हुल्लाह ने ये काम किया, जिनका साबिक़ा नाम पुराना नाम बांके राम है। अभी वो बाहयात हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी हयात में और बरकत अता फरमाए और उनसे अपने दीन की मज़ीद खिदमत ले। तो बहरहाल कहना यह है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की ये हदीस है, ये रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन लोगों ने हदीसें ज़्यादा सीखी हैं वो और लोग भी हो सकते हैं। मसलन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके पास अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा हदीसें रही होंगी यकीनन। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा रहे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सानी इस्नैन का खिताब दिया, दो का दूसरा। अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों दो हैं और सिद्दीक़ वो दो के दूसरे हैं, सानी इस्नैन इज़ हुमा फिल गार। तो ये बहुत बड़ा खिताब है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मिला है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास यकीनन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़्यादा हदीसें रही होंगी, लेकिन वो हदीसें ज़ाये नहीं हुई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना, अपने घर में बयान किया, अपने साथियों को बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हदीसें सुनने में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ और भी लोग रहे होंगे, उनकी मरवियात भी आई हैं, तो हदीसें तो कोई ज़ाये नहीं हुई। ये और बात है कि बयान करने के मामले में जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे, लोगों को ज़रूरत नहीं थी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से जाके हदीस सुने, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुन लिया करते थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफे वक्त बने, जिसकी बिना पर आपकी मशगूलियात बढ़ गईं और दर्स और तालीम का आपके पास मौका नहीं रहा। और कोई भी जाके आपसे ये कहे कि आप खिलाफत के काम छोड़ करके आए दर्स और तालीम दें, उनके रोब व दबदबे के सामने ये किसी की हिम्मत नहीं होती। और लोग हालात को भी समझते थे कि किस तरह से वो सुबह व शाम खिलाफत के कामों में लगे रहे और इस्लाम की बुनियादों को और जज़ीरे अरब में जो फितने खड़े हो गए उन फितनों को दबाने के लिए जो उनकी खिदमात हैं क़ियामत तक उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल रिवायात के बयान करने में जब पूछा जाए कि ज़्यादा हदीसें किसके पास हैं
تو یقیناً زیادہ حدیثیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہیں گی. لیکن زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے کون ہیں؟ تو اس کا جواب آئے گا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، جس میں بہت ساری حدیثیں وہ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی ہوں گی. تو یہ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں اور سننے کے بعد میں بھول جاتا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ کے اس چادر میں پھونک ماری اور اس کے بعد کہا اسے سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر اس چادر کو سمیٹ کر کے اپنے سینے سے لگا لیا. تو کہتے ہیں فما نسیت شیئا بعد. اس واقعے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد آپ کی دعا کی برکت سے پھر جو بھی میں نے آپ سے سنا میرے دل میں پیوست ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا، اس طرح محفوظ ہو گیا کہ میں کبھی کچھ نہیں بھولا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر یہ بھی فضل و کرم رہا کہ مضبوط یادداشت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکھ بھی لیا کرتے تھے آپ کی حدیثوں کو اجازت ہو جانے کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا تھا جب آپ چاہتے تھے کہ قرآن پاک کے ساتھ کوئی اور چیز ملنے نہ پائے، اس لیے آپ نے اپنی حدیثوں کو لکھنے سے منع کر دیا تھا، کوئی نہ لکھے. لیکن جب بعد میں حفاظ قرآن پیدا ہو گئے، قرآن پاک کے ساتھ کسی اور چیز کے ملنے کا اندیشہ ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ کی حدیثوں کو بھی لکھا جائے. یہاں تک کہ ایک صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ لیا کرتے تھے، کسی نے ان سے کہا کہ آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، آپ پر مختلف حالات طاری ہوتے ہیں. کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ مزاح فرماتے ہیں، کبھی آپ ہنسی کرتے ہیں. تو ایک طرح کے آپ پر حالات نہیں ہوتے، اس لیے ہر وقت ہر بات جو سنتے ہو اسے مت لکھا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے لکھا کرو کیا لکھنا چاہیے کیا نہیں لکھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جو کچھ سنتا ہوں وہ لکھ لیا کرتا ہوں. بعض لوگ مجھے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ نہیں آپ پر ایسے وہ یہ وجہ بیان کرتے ہیں، یہ سبب بیان کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ تمام چیزیں مت لکھا کرو. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں تمام چیزیں لکھا کروں یا نہ لکھا کروں؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب واللہ الذی لا الہ الا ہو ما یخرج منہ الا الحق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ سنو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، جو کچھ سنو لکھ لیا کرو. اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس اللہ سچے معبود کی قسم ہے کہ اس منہ سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. غصے میں نکلے، خوشی میں نکلے، مزاح کے وقت میں نکلے، سنجیدگی کے وقت میں نکلے، کبھی بھی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہے برحق نکلتی ہے. اس لیے لکھا کرو، بے دریغ لکھو، بے شک و شبہ لکھو. کسی قسم کا اشکال اور کسی قسم کا تذبذب تمہارے دل میں نہ پیدا ہو. جو سنو لکھ لیا کرو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی لکھ لیا کرتے تھے. ان کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ رکھی تھی. بہرحال کہنا یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں جو کہ اگرچہ بعد میں اسلام لائے، اور آپ کے زمانے ہی میں جب وہ اس طرح احادیث بیان کرتے تھے تو بعض لوگوں نے کہا
کہ اکثر ابو ہریرہ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں ایسا کیوں نہ ہو، ہمارے جو انصار بھائی تھے مدینہ والے، ان کے پاس اپنے کھجوروں کے باغات تھے، وہ اپنے باغات میں اپنے کھجوروں کی کھیتیوں میں اپنا وقت لگاتے تھے، وہاں وہ مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور جو ہمارے مہاجر ساتھی تھے وہ اپنی تجارت میں مشغول رہتے تھے۔ میں ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز لگا رہتا تھا، صرف مجھے کھانا مل جائے اور اس کے بعد مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھتا تھا، آپ کے فرامین سنتا تھا، آپ کے صحابہ سے آپ کی حدیثیں جب کہ میں اسلام نہیں قبول کر سکا تھا وہ پہلی کی حدیثیں بھی سیکھتا تھا، تو کیسے میرے پاس اتنی ساری حدیثیں نہ جمع ہو جائیں اور کیسے میں اتنی ساری حدیثیں بیان نہ کروں۔ تو بہرحال یہ اعتراض اگر کسی کا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر تو یہ بالکل بودا اعتراض ہے، اور اس کا واضح جواب اہل علم نے دیا ہے کہ ان کی اکثر روایات، جو کثرت روایات، یہ کسی قسم کے شبہے کو پیدا نہیں کرتی، بلکہ ان کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ تھے، اور حدیثوں کو سمجھ کر کے یاد کر کے آپ نے امت تک پہنچایا ہے۔ امت پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے، جب بھی اسی لیے ان کا نام آئے تو ان کے نام کے ساتھ جیسے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جائے، اور ان کے لیے مزید دعائیں کی جائیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم امت تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھرپور بدلہ عطا فرمائے۔ جزاہ اللہ عن الامتی خیر الجزا۔ پھر اس کے بعد میں حدیث کے الفاظ ہیں، 5 منٹ اور باقی رہ گیا ہے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث ہم کل پڑھیں گے، آج صحابی حدیث کے بارے میں اتنی باتیں پڑھی گئیں، حدیث انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اور اس کے فوائد پڑھیں گے۔ اور ابو زین العابدین بھائی نے لکھا السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد لکھا ماشاءاللہ شیخ بہت ہی اچھا بیان کہ رات میں قرآن کے پڑھنے کی فضیلت، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں منور خان، اس کے بعد میں ابو الوفا سلفی، ماشاءاللہ بہت ہی مبارک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سننے اور عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد میں ایک بھائی لکھ رہے ہیں شکر ہے میرے ہی شہر سے میرے ساتھی امیر خان خاکوانی بھی آج آپ کو سن رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توفیق سے نوازے۔ حسب اللہ انصاری آمین کہہ رہے ہیں۔ محمد علی صاحب ماشاء اللہ تبارک اللہ، جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ۔ اس کے بعد برادرم شہزاد احمد صاحب لکھ رہے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی صاحب سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عظمت مسلم ہے۔ عبد الحسیب صاحب جزاہ اللہ خیر، حیاک اللہ یا شیخ۔ محمد علی صاحب نے لکھا جزاک اللہ، لکھا عبد الغفور بھائی نے۔ شہزاد احمد صاحب نے لکھا جزاکم اللہ خیر۔ بہرحال آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو بابرکت بنائے، دنیا اور آخرت میں اسے خیر اور سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اور اچھا یاد آیا کہ کل ایک بھائی نے سوال لکھا تھا رات کے درس میں، اور میں وہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ سوال بھائی نے لکھا تھا کیا جنت اور جہنم بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں؟ قرآن پاک کی آیت عام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو
تو ظاہر بات ہے جنت اور جہنم بھی دو چیزیں ہیں، تو وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، لیکن باقاعدہ کہیں ذکر ہو ان کی تسبیح کا یہ مجھے نہیں یاد آ رہا ہے۔ البتہ جنت اور جہنم کی اللہ سے گفتگو کئی احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے اللہ، جہنم کے دو حصے ہیں، ایک گرمی کا حصہ ہے آگ کا، اور ایک سخت ٹھنڈک کا عذاب ہے۔ ایک طرف آگ کا عذاب ہے، ایک طرف سخت ٹھنڈک کا عذاب ہے۔ تو جہنم نے کہا کہ اے اللہ، ان بعضی اکل بعضا، یا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے مالک، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بار سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک بار جب سخت گرمی ہوتی ہے تو وہ جہنم کے سانس کا نتیجہ ہوتی ہے، اور ایک بار جب سخت سردی ہوتی ہے تو وہ جہنم کے سانس لینے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے جہنم کی گفتگو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی اسے اس حدیث میں ذکر کیا گیا، لیکن کسی حدیث میں ایسا آیا ہو مستقل طور پر کہ جہنم اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جنت اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن آیت کے عموم میں وہ بھی شامل ہے، اس لیے وہ اپنے طور پر یقیناً اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ تسبیح نہ کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ بعض بھائیوں نے رخصت لے لیا کہ رات کو پھر ملتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کی اپنی مشغولیت ہے تو تشریف لے جائیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اور پھر رات کے درس میں تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ رات کو پھر درس قرآن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سیکھنے اور حق کو پھیلانے اور حق پر عمل کرنے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔